دوسرے کمرے میں بٹھا دو. بیگم تم بھی اپنا ایک ویژن بناؤ, میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے. تو پہلے نا ڈائری لے کے تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں, کوئی بھی نہ ہو, بالکل فریش ہو اس وقت, کسی چیز کی چاہت نہ ہو کہ پان کھانے کا دل چاہ رہا ہے, گٹکا کھانے کا, وہ گٹکے مٹکے پان سگریٹ سب فارغ ہو کے بیٹھو. کرو گے نہیں کرو گے؟ میں بتا دوں, وقت سننے کے لیے تیار ہیں؟ ڈائری لے کے آپ بیٹھ جائیں اور پھر آپ کہیں یار میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے, ایسے ہی جیسے میری زندگی گزر رہی ہے ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح زندگی گزارنی ہے یا کچھ کرنا ہے. تو آپ کو بہت سارے شعبے نظر آئیں گے جس میں آپ کو سرسری غور سے معلوم ہوگا کہ یار ان شعبوں میں مجھے آگے بولو بھائی بڑھنا ہے. کچھ تو کامن چیزیں ہیں وہ میں جو سب کے لیے وہ میں بتا دیتا ہوں. کچھ چیزیں تو آپ کی پرسنل ہوں گی, یار میں نے یہ بھی کرنا ہے, وہ میں نہیں, وہ تو آپ خود سوچو گے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا میں ہر پاگل سے پاگل آدمی کہتا ہے کہ یہ تو سب نے کرنا ہی ہے. ان میں سب سے پہلی چیز ہے صحت. ویسے تو سب سے پہلی چیز ہے اسلام, اللہ کے لیے کیا کیا, لیکن میں صحت کو اس لیے پہلے نمبر پہ کہ اسلام پر عمل بھی صحت کے بغیر ممکن, کیونکہ جب بیمار ہو گئے نا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکو گے پھر. تو بیمار ہونے سے پہلے صحت کی حالت میں اتنا کچھ کر لو کہ بیمار ہونے کے بعد حسرت اور افسوس نہ رہے. اس لیے میں صحت کو پہلے رکھ رہا ہوں, ورنہ پہلے تو دین ہے نا. تو سب سے پہلے آپ لکھو کہ بھائی صحت کے حوالے سے میری مستقبل میں کیا پالیسی ہے, جس طرح سے پھوڑ رہا ہوں یہی پھوڑتا رہوں, جو مرضی دعوت پہ بلا لے چلا جاؤں, جتنے مرضی کوفتے کھلا دے کھا جاؤں, صبح پراٹھے پھوڑ رہا ہوں, صبح 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, اور پھر آفس لیٹ پہنچ رہا ہوں, اور پھر وہاں بھی وہ کیک رس چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہوں, پھر شام کو سموسے بھی کھا رہا ہوں, پھر دوپہر بھی کھانا کھا لیا, پھر اس کے بعد سگریٹ بھی پی لی, پھر چائے بھی پھوڑ دی. اگر یہی بالکل مناسب ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ مناسب نہیں ہے تو مجھے اپنی صحت کے لیے اب کیا بولو نا کیا کرنا ہے. صرف دعاؤں پہ کام چلانا ہے یا وظیفوں پہ کام چلانا ہے یا اس صحت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت تو بہت اچھی تھی. آپ نے تو حضرت رکانہ کو, جو مشہور پہلوان تھے, ان کو کیا کر دیا, پچھاڑ دیا. آپ تو گھڑ سوار تھے, میدان جنگ میں سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے. تو یار میں کیا, اگر آج اسلام کو ضرورت ہوئی یا کسی مظلوم یا کسی ظالم کے خلاف لڑنا ہوا تو میں پتلی گلی سے بھاگوں گا یا وہاں کھڑا رہوں گا؟ ہمارے ایک دوست تھے, ان کے بڑے قریبی دوست تھے, کہتے ہیں میں ایک دفعہ پٹ رہا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے جو جگری دوست تھے نا وہ ایسے غائب ہوئے جیسے پیدا ہوا ہی نہیں اس کائنات. اور صحیح کیا, بھاگ گئے, ورنہ وہ بھی پٹتے ان کے ساتھ, وہ بھی پٹتے نا, کیونکہ ظاہر ہے صحتیں ہے ہی نہیں, صحتیں ہی نہیں ہے کوٹنے پیٹنے والی. تو مرد کو تو ایسا ہونا چاہیے, پیٹے نہیں بلا وجہ. کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو پٹنا بھی پڑتا ہے, اور پٹنے سے بچنے کے لیے سامنے والے کو پیٹنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا قبطی کو, اس کا انا للہ ہو گیا تھا. کیا صحت تھی کہ نہیں تھی؟ تو وہ انہوں نے قتل کی نیت سے مارا نہیں تھا, ان کی نیت تو اسی لڑائی چھڑوانے کے لیے چانٹا لگا اور وہ مر گیا. تو مارنے کی نیت سے اگر مکہ مارتے تو کیا حال ہوتا اس کا, آپ خود سوچو. تو دیندار آدمی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ اپنے بارے میں سوچیں گے کہ دیندار ہوں تو نبی نے, یا دیندار بننا چاہتا ہوں تو نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو یار میں صحت سے تو سارے کام ہوتے ہیں, صحت ہوگی تو نماز بھی ہوگی, روزہ بھی رکھا جائے گا, ماں باپ کی خدمت بھی ہوگی, بیوی بچوں کی خدمت بھی ہوگی, بیوی کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرنا, بلڈ پریشر کا مریض برداشت کر سکتا ہے, وہ برداشت کرنا آسان ہوگا, ٹھیک ہے نا, اگر بیوی ایسی ہے, ایسی ہوتی نہیں ہے لیکن اگر بالفرض ایسی کسی کی نکلی وائف. تو ابا کی, ماں باپ بڑھاپے میں جو چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے تو اس کو جوان آدمی کے لیے, صحت مند آدمی کے لیے برداشت کرنا کیا ہوتا ہے, آسان. تو یار میں نے اپنی صحت کے لیے کیا کیا, ایسے ہی چلتا رہوں گا یا کچھ کرنا ہے؟ تو ڈائری میں لکھو. تو صحت کی بھی موٹی موٹی بنیادی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ بھائی 40 سال سے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب سب سے پہلے تو کولیسٹرول چیک کرنا ہے, لیول بڑھا ہوا تو نہیں ہے, بلڈ پریشر چیک کرنا ہے نارمل ہے کہ نہیں ہے, یہ 2 چیزیں تو ہے نا. شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے کہ شوگر کی طرف تو نہیں جا رہا معاملہ, کیونکہ یہ اسی وقت پھر آدمی آہستہ آہستہ جانا شروع ہوتا ہے. تو بھائی اگر ہے تو ابھی احتیاط کرو. یہ ساری 2-3 موٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر بتا دے گا. نہیں بھی کرو ٹیسٹ تو چلو چھوڑو, ٹیسٹ نہ کراؤ. آپ یہ کہو کہ یار اس عمر کے بعد یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, تو ان سب بیماریوں کا بیسک علاج کیا ہے, جتنا کھا رہے ہو اتنا یوٹیلائز کرو. جو کھا رہے ہو نا وہ نکال دو کسی طریقے سے. تو اس کا حل کیا ہے, جاگنگ, جم, یوٹیلائز کرنا ہے نا, اپنی انرجی کو خرچ کرنا ہے. تو یار میں کیا کر رہا ہوں, تو ڈائری میں لکھو کہ تیرے باپ کو بھی نا اب صحت کے حوالے سے کوئی الہ عمل. اصل میں تمیز سے اپنے آپ سے بات کرو گے آپ مانو گے نہیں, حقیقت ہے. اپنے آپ سے بھی اگر آپ تمیز سے بات کرو گے, ہمیں عادت
अबे तबे की पड़ चुकी है। अपनी औलाद को आप मोहब्बत से समझाओ, मान जाती है भाई। एक वक्त आता है उसको भी अबे तबे से, अबे तेरे को अंडे लेने के लिए भेजा था, तू क्या अंधा है क्या, क्या बहरा है? सुनते जब इस तरह से फिर एक वक्त आता है बोलना पड़ता है ना, एम्प्लॉयज को लोग इसी तरह बोल रहे होते हैं ना। तो आपने अपने आप से अबे तबे से बात करनी है कि भाई तू ऐसे ही चलता रहेगा या इंसान का बच्चा बनने का तेरा प्रोग्राम है कि नहीं। तो बनने का प्रोग्राम है तो आज से थोड़ा खुराक का शेड्यूल क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठ के जॉगिंग करनी है, कभी कभार जिम भी जाना है, और रात को जल्दी सोना है। रात को देर से सोने वालों को शुगर बहुत जल्दी हमला करती है, डिप्रेशन में जाते हैं। रात को जल्दी सोने का क्या, ये जो है ना, ईशा की नमाज के बाद मोबाइल अब बंद, ये लॉक करके लॉकर में रख देना है इसको। ईशा के बाद मोबाइल हाथ में नहीं आएगा। वो हर एक की अपनी अलग तरतीब हो सकती है, मैं तो मिसालें दे रहा हूँ। आप ईशा नहीं तो 9 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, 11 बजे कर लो, कोई टाइम तो ये तो नहीं कि सारी रात बैठा हुआ है मोबाइल पे, तो फिर तो कब्र में ले जाएगा ये मोबाइल थोड़े दिनों में। आंखें अलग खराब होंगी, दिमाग अलग खराब होगा, उसकी रेस से जो कुछ हो रहा है सबको पता है क्या हो रहा है। तो सोचना है मेरे भाई, सोचना है। फिर आपने ये सोचना है कि यार इबादत के हवाले से क्या करना है। नमाज, अपने आप को नमाजी बनाना ही है, बनाना भी है कि सिर्फ बयानात ही सुनते रहना है सारी जिंदगी, अब कुछ अमल भी करना है कि नहीं करना। तो इस्लाम में सबसे पहले क्या है, बोलो ना भाई, नमाज है यार। तकबीर औला का पाबंद बनाना है, तो यार पाबंदी हो नहीं रही, सुस्ती होती है, तो भाई पेनल्टी लगाओ अपने ऊपर, लिखो कि एक नमाज जाया हो गई तो इतने रुपए सदका करूंगा, पेनल्टी लगाओ अपने ऊपर। कुछ तो हिलो तो ठीक है ना, कुछ तो करो भाई, ऐसे ही थोड़ी चलना है कि यार पेनल्टी लगाऊंगा, फजर कजा हो गई तो इतने रुपए सदका करूंगा, जोहर कजा हो गई तो इतने रुपए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है नमाज के अलावा फिर कोई किसी में कोई अखलाकी बुराई है, खुदा न ख्वास्ता कोई बदनजरी की आदत है, ये कोई और बुराई है, तो यार ये बुराई छोड़नी है। सिगरेट की आदत है, गुटखे की आदत है, अबे क्या सारी जिंदगी सिगरेट पीता रहेगा? देखा नहीं है हर डब्बे पे लिखा होता है खबरदार सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर। हर डब्बे पे लिखा होता है। तू क्या अंधा है, तुझे नजर नहीं आ रही है? नहीं भाई, नफ्स कहेगा यार मैं नहीं छोड़ सकता यार, मेरे तो एक दिन ना मिले मेरे तो पागल हो जाता हूँ। तो यार किसी डॉक्टर से रब्ता करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, कोई हल है, कोई आसान तरीका है? किसी से मशवरा करूं, कोई गाइडेंस लूं, हिले तो ना, हिम्मत तो करे। बहुत से डॉक्टर्स हैं जो आपसे सिगरेट छुड़वा देंगे, इसके इलाज है, वो आपको तरीका बताएंगे, कुछ हिम्मत करनी पड़ेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, फिर इसी तरह अपने उस विजन में आपने किताबों का मुताला, यार अपनी नॉलेज को भी क्या करना है, बढ़ाना है। इंसान की पहचान इल्म से होती है कि नहीं होती? इज्जत इल्म से होती है। नॉलेजेबल आदमी हर जगह इज्जत होती है, यार इसके पास नॉलेज है, मालूमात है। डॉक्टर जाकिर नाइक को लोग क्यों सलाम करते हैं? नॉलेज है यार, हवाले हैं। कोई हिस्ट्री में माहिर होता है, कोई कुरान और सुन्नत में माहिर होता है, कोई मेडिकल साइंस में माहिर होता है। तो भाई अब डॉक्टर तो जाहिर है जो बनना था वो बन गया, अब आपने कुछ कॉमन नॉलेज है जो सबको सीखना जरूरी है। हिस्ट्री के बारे में सबको मालूमात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो यार चलो इस्लामिक हिस्ट्री पे किताबें पढ़नी है, सबसे पहले सीरत है उसमें, तो आपने क्या करनी है, किताबों की लिस्ट बना लेनी है। ये किताबें मैंने अपनी जिंदगी में 2 साल के अंदर अंदर, बोलो भाई, मुकम्मल करनी है। और शुरू कहां से करना है? सीरत। यार मुफ्ती साहब से मशवरा लेना है कि सीरत पर सबसे बेहतर किताब कौन सी है। जब सीरत की किताब खत्म हो जाएगी तो फिर इस्लामी तारीख पढ़ूंगा, ठीक है ना। पूरी जब तक तारीख खत्म नहीं होती चैन से नहीं बैठूंगा, कुछ ना कुछ तो अपना शेड्यूल देखना है या भाई कि कितने किताब के सफ़े रोज़ाना मैंने मुताला करने हैं। सीरत की किताब ख़रीद के ले आए, भाई रोज़ाना टाइम निकाल के इसके 10 सफ़े तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो कुछ तो 10 नहीं तो 5 पढ़ने हैं। फिर कुरान की तिलावत, कुरान पूरे साल गुजर जाता है, कुरान उठाने की तौफीक नहीं मिलती। रोज़ाना भाई 1 पारा तिलावत करना है, आधा करना है। तो मैं नहीं कह रहा कि एक ही दिन में आप बहुत बड़े वलीउल्लाह बन जाओगे और आप डायरी लेके बैठे और आपकी में इनकलाब आ गया और आप अगले दिन से मुताला शुरू हो गया और सेहत हटो बच्चों, कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम, पेट वेट तोंद अलग, बिल्कुल फिटनेस, और ऐसी कमर ऐसी पतली हो गई कि CID वाले भी तलाश कर रहे हैं तो उनको कमर नज़र नहीं आ रही। एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन जब इस तरह से बैठना सीखोगे ना तो 1 दिन 2 दिन 3-4 दिन तो सिर्फ ख्वारी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। डायरी ढूंढने में ही 1 दिन तो गुजर जाएगा ठीक है। दूसरा दिन पेन कहाँ गया इसमें गुजरेगा, तीसरा दिन वो पेन रगड़ रगड़ के देखने चल ही नहीं रहा कम वक्त, चौथे दिन जाके कहीं पेन आएगा, 5वें दिन कोई जगह मिलेगी, 6ठे दिन बेगम आपको इजाजत दे दी कि चलो उस कमरे में बैठ जाओ, ठीक है ना। और फिर 7वें दिन, ये 6ठे दिन बैठ जाओगे, लेकिन आप सोचोगे यार मुफ्ती साहब ने क्या कहा था, क्या करना है। 7वें दिन जाके थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि चलो 2 छुआरे रात को पानी में भिगोने हैं
یا انجیر رات کو بھگونے، کم از کم پہلے قبض تو ختم کرو نا بھائی. ہو سکتا ہے قبض سے شروع ہو آپ کی صحت. یار میں تو 6 مہینے سے مجھے تو قضاء حاجت نہیں ہوئی ہے، تو پہلے قبض تو ختم کرو. اس کے لیے سنا ہے کوئی نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں یار، کوئی انجیر سنا ہے. ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد 2 انجیر آپ کھاؤ رات کو، بس یہ امپروومنٹ ہو، لیکن کچھ تو ہوئی نا. ابے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال میں جا کے تو کچھ انسان کا بچہ بنے گا معذرت کے ساتھ. لیکن جو اسٹائل ہمارا ہے نا ابھی، اس میں 100 سال بھی گزر جائیں گے، اس میں کوئی انسان کا بچہ نہیں بنے گا. جہاں ہو وہیں کے وہیں رہو گے اور مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. سب مریں گے لیکن کچھ کر کے نہیں، بغیر کیے مر جائیں گے. وہی ہوگا ایک دن جنازہ اٹھائیں گے، مرحوم بہت اچھے تھے، بس پیٹ تھوڑا مرحوم کا نکل گیا تھا، اور موت کی وجہ یہ بنی کہ اس دن تھوڑا سا پراٹھے زیادہ کھا لیے تھے حضرت نے، اور ڈاکٹر نے منع بھی کیا تھا، شوگر تھی، 6 لڈو کھائے تھے میرے سامنے. بس موت تو آنی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مرحوم کی. باقی بچوں کا کیا ہوگا، ان کے لیے کچھ بنایا نہیں، بچے تو رول رہے ہیں بیچارے، بد دعائیں دے رہے ہیں ابا کو، ابا پیدا ہی نہ کرتے اچھا تھا، کس حال میں چھوڑ کے گئے ہو. ٹھیک ہے نا. تو کچھ کرنا پڑے گا میرے بھائی. میں نے جو بات جہاں سے شروع کی تھی وہاں ختم کرتا ہوں کہ فطرت سے جب بغاوت کرو گے تو فطرت معاف بولو نہیں کرے گی. فطرت سے مت لڑو، جو نیچر جیسے چلنے کا کہہ رہی نا، تمیز سے نیچر کے ساتھ چلتے رہو. کیا خیال ہے، غلط تو نہیں ہے؟ تو خلاصہ وہی نکلا کہ فطرت سے مت لڑو. کیا خلاصہ نکلا بولو. تو یہ کوتاہی آج بہت سے لوگوں سے ہوتی ہیں. لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں، دیکھ ہی نہیں رہے کہ کوئی جو ہے وہ راستے میں پیٹرول پمپ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اسپیئر ٹائر کے بغیر چلے جا رہے ہیں. پھٹ گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ پہ توکل کر کے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. او بھائی، اللہ نے کب کہا ہے کہ میں نے ضمانت لی ہے کہ تمہارے ٹائر کو کچھ نہیں ہوگا؟ میں آپ کا کافی ٹائم سے سنتا ہوں، کچھ میرے غیر مسلم بھائی پر محنت چل رہی ہے، لیکن رشتے کا مسئلہ ہے. الحمدللہ، خود انہوں نے الحمدللہ لکھا ہوا ہے. میں نالائق کے ذریعے اسلام لائے، چندے وغیرہ کی ضرورت نہیں. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یار. بھائی اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے. بہت بڑی نیکی ہے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا. مسلمان ہو جائے گا تو شادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. مسلمان ہو کے تو شادیوں کا 4 شادیوں کا چانس ہو جاتا ہے اس کے لیے. مفتی صاحب، اگر کوئی غصے میں بول دے کہ خدا کو نہیں مانتا تو کیا اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ جی ہاں، اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. انہوں نے پوچھا ہے، ٹوٹ جائے گا نکاح. غصے میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے. غصے میں کسی کو چاقو مار دو تو مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ غصے میں طلاق دے دو تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو غصے میں کفر بھی ہو جاتا ہے. اگر بول دیا تو کافر ہے. میری والدہ کو ان کی، میں اگلے ہفتے پوچھوں گا آپ لوگوں سے کون کون ڈائری لے کے بیٹھا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگلے ہفتے پوچھوں گا کون کون بیٹھا ہے. بیٹھے گا کوئی بھی نہیں ہے، ایسے ہی آ جائیں گے. اگلے ہفتے کہیں گے وہ مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. میری والدہ کو ان کی وراثت میں سے حصہ ملا ہے. میرے والد بول رہے ہیں ان پیسوں میں 1 لاکھ تم رکھ لو، باقی 7 لاکھ دو، کیونکہ میں گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں. والد صاحب کو 1 کروڑ دو. پتہ نہیں یار، رائٹنگ آج کل لوگوں کی صحیح نہیں ہے. بھائی جس کا جتنا حصہ ہے وہ اسی کا ہے. ابا اگر اماں سے مانگ رہے ہیں، آپ کی اماں سے کہ اتنے مجھے دے دو، تو اماں پر لازم نہیں ہے ان کو دینا. ٹھیک ہے نا. وراثت میں آج کل بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہیں. جو جس کا ہے وہ اسی کا ہے. اتنی ساری پرچیاں دے دیں جلدی جلدی. مولانا صاحب ایک مسئلہ، تصویر سامنے حرام ہے. پروفائل پہ تصویر لگانا حرام نہیں ہے. جواب سے سوال خود ہی نکال لیں تاکہ ٹائم بچے گا نا، کیونکہ ہماری رائے میں یہ ڈیجیٹل تصویر پہ داخل نہیں ہے. یہ وہی ہے، بس ہم نے بتا دیا آپ کو جواب. ٹائم کم ہے نا، تو جواب سے سوال خود ہی نکالیں. بھائی دیکھو، جواب یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے، محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. تو سوال کیا ہے؟ محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے؟ تو خود ہی سوال نکالے نا. نئی مسجد میں دوسری جماعت ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے. کمپنی میں نماز پڑھنا جائز ہے. ہاں کمپنی میں پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب ہماری کمپنی میں ایک، ابے بھائی یہ فرقہ وارانہ سوال نہ پوچھا کرو یار. آج کل ایک مسئلہ بہت کچھ ہے کہ داڑھی رکھنے والے کو لوگ مولوی سمجھتے ہیں، اور لوگ اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ، آپ اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروائیں کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا، اور ان میں مثالوں کے ساتھ فرق واضح فرمائیں. یہ کوئی معاشرتی علوم کا پرچہ لگ رہا ہے مجھے. کہہ رہے ہیں ان میں مثالوں کے ساتھ فرق واضح فرمائیں. ہوتا ہے نا 3 سوال ہیں اور ایک کی ایک مثال لکھنی ہے. ایک مثال کے 5 نمبر ہیں اور سوال کے جواب کے 20 نمبر ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج کل جب داڑھی رکھ لو تو لوگ کیا تانا دیتے ہیں کہ یہ مولوی بن گیا ہے. ان کو بتائیں، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مولوی کے لفظ سے اتنا چھڑ کیوں رہے ہو کہ آپ کو کوئی مولوی کہہ دے تو آپ کو غصہ آ جائے. بولے اللہ کا شکر ہے یار، ہم تو فری پھوکٹ میں ہم کو مولانا کہہ دیا آپ نے یار، حالانکہ ہم تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں.
دیکھو جس چیز کے برحق ہونے کا یقین ہو نا اس پہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں, مجھے مولوی پن سے اتنی اللہ معاف فرمائے احساس کمتری اور نفرت سی تھی جو غلط تھا کہ ہمارے اسکول میں 14 اگست پہ ایک پروگرام ہوا 5ویں کلاس میں. تو اس میں وہ پروگرام ہوتے ہیں نا, تو اس میں کسی کو فوجی بنایا, کسی کو کسان بنایا, کسی کو تاجر بنایا, وہ ملی نغمہ پیش ہوتا ہے. تو مجھے مولوی بنا دیا. میں نے کہا میں نہیں بنوں گا, کرتا شلوار اور ٹوپی. میں نے کہا نہیں میں نہیں بنوں گا, اور میں نہیں بنا. لیکن پھر ایسا بنا کہ سچی مچی کا مولوی, سچی مچی کا مطلب جس کو لوگ مولوی کہتے ہیں, ایسا مولانا بن گیا. تو اس لیے کہ جب ہم نے ارادہ کیا, ہم نے کہا کشتیاں جلا دو یار, اب مولوی ٹھیک ہے جاؤ. تو کوئی شرمندگی والی بات. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک اس میں PIA میں ایک بہت بڑے آفیسر اذان دیا کرتے تھے. حضرت کے پاس جب آتے نا تو وہ اذان وہی دیتے تھے. تو وہ PIA میں بہت بڑا عہدہ تھا. تو جب کوئی ان سے پوچھتا نا کہ آپ کیا ہیں, تو وہ یہ نہیں کہتے تھے میں PIA میں آفیسر ہوں, وہ کہتے تھے میں دارالافتاء والارشاد کی مسجد میں مؤذن ہوں. وہ کہتے تھے یار جس چیز پہ قیامت کے دن فخر کر سکتا ہوں نا, وہی چیز ابھی دنیا میں بھی بتاؤ. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا تھے, تو میں کہوں گا اللہ میں اذان دیا کرتا تھا. میں کیا تھا؟ مؤذن تھا. تو اب دنیا میں بھی اسی پہ قیامت میں کہو گے کہ اللہ میں مؤذن تھا, اللہ کہے گا دنیا میں تو جب کوئی تجھ سے پوچھتا تھا تو اگر لوگ پوچھتے تھے بھی تو مؤذن ہے, ابے میں مؤذن نہیں ہوں, ہاں کبھی کبھار ویسے ہی اذان دے دیتا ہوں, مؤذن نہیں ہوں بھائی, میں کوئی مؤذن تھوڑی ہوں. تو احساس کمتری میں مت آیا کرو. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, میں ٹرین میں جا رہا تھا, بہت پرانی بات ہے, نماز کا ٹائم ہوا. شرعی حکم یہ ہے کہ ٹرین اگر جنگل میں ہے جہاں کہیں دور دور بھی اذان نہیں ہو رہی, تو آپ جب فرض نماز پڑھیں گے تو سنت ہے کہ اذان کہیں پہلے. اور ہم نئے نئے کالج سے نکل کے آئے تھے, مجھے اذان کہتے ہوئے شرم بہت آ رہی تھی, اور وہ بھی فجر کی اذان, سارے ٹرین میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں. اب مجھے شرم آ رہی تھی یار, میں اذان کہوں گا لوگ بولیں گے تو بالکل ہی پروفیشنل مولوی نکلا یار. ہمارے تو خیالات کچھ اور تھے. نماز تو ہم پڑھتے تھے بچپن سے ہی, لیکن مولانا بننے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. اب مجھے شرم آ رہی تھی یار, اذان دو تو یہ بولیں گے یار یہ ملا یہ تو پورا ملا ہے. بس ہم ٹوپی پہنتے تھے, نماز کے وقت ٹوپی پہنی اور فوراً نماز کے فوراً بعد ٹوپی اتاری اور بال پف آگے سے آدھا گھنٹہ اس کو سیٹ کرنے میں لگتا تھا. ٹوپی بھی اس طرح سے پہنتے تھے کہ بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہو. تو ایسے آدمی کو اذان دیتے ہوئے کتنی شرم آئے گی. تو میں بڑا کنفیوز کہ یار اذان دیں تو لوگ بولیں گے یہ تو پورا ہی ملا ہے. پھر میں نے کہا یار دیکھو, اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, یہ کمبختوں کو سوتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے. سارے کلمہ گو مسلمان ہیں, یا تو کوئی عیسائی یہودی ہندو ہوتے, سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. سب کو پتہ ہے اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, 5 نمازیں. سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے. شرم تو ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں, ہمیں تو فخر ہونا چاہیے. شرم تو پھر بھی آ رہی تھی, لیکن میں نے کہا ایسی کی تیسی جاؤ. تو میں کھڑے ہو کر میں نے تسلی سے اذان کہی. وہ اذان مجھے لگتا ہے کہ وہ والی اذان, اس کے بعد بہت دفعہ اذانیں تھیں, لیکن وہ اذان شاید اللہ کے ترازو میں شاید وہ بہت وزنی ہو, کیونکہ وہ کہتے ہوئے مجھے کیا محسوس ہو رہی تھی, شرم. تو میں نے کہا نہیں اب نہیں شرمائیں گے, شرم کن کمبختوں کو آنی چاہیے. میں نے کہا اب کوئی رضائی سے جھانکے گا بھی نہیں یوں کر کے, میں بولوں گا وہ شرم نہیں آتی تجھے. تو کانفیڈنس پیدا کرو, جو چیز برحق ہے نا, ٹھیک ہے آپ مولوی نہیں ہو, لیکن اگر کوئی کہہ دے مولوی, بولے ہاں ہے. ہمارے ایک دوست تھے, دیکھو ہم نے ساری وہ بچپن میں جو ہے نا دوستیاں یاریاں بنٹے کنچے سب کھیل کود ہم نے کیے ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے, ہم جب دوستوں کی گیدرنگ ہوتی تھی نا, تو آپ کو پتہ ہے دوستوں میں چھیڑ چھاڑی بہت ہوتی ہے آج کراچی کے لڑکوں میں, خاص لاہور میں تو خود بہت ہی زیادہ ہی ہے. جگت بازیاں کراچی میں بھی ہیں, لیکن لاہور کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو وہ کیا ہوتا تھا, ایک دوسرے کو تنگ کرنا, نا ابے تو یہ ابے تو یہ, اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. تو ہمارا ایک دوست تھا نا, اس کو جب کوئی مذاق اڑاتا نا, وہ کہتا ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اس کو ہم کہتے تھے ابے تیرا تو دماغ ہی نہیں کہہ رہا, میں تو بالکل ہی پاگل ہوں, تمہیں کس نے کہا میرا دماغ ہے. تو وہ اتنا زیادہ کہ وہ اگلا ہی شرمندہ ہو جاتا تھا. بھائی اگلے کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی چھیڑنے سے, ٹھیک ہے نا, وہ چھیڑ ہی نہیں رہا. کوئی اس کو کہتا تھا موٹا, کہتا اور کیا میں تو گینڈا ہوں, تجھے کس نے کہا میں تو گینڈا ہوں. تو وہ نا یہ الٹا یہی الفاظ دہرانا شروع کر دیتا تھا. اس کا نتیجہ نکلتا کہ پھر کوئی اس کو چھیڑتا تھا ہی نہیں, یہ چھیڑ ہی نہیں رہا. اور کچھ لڑکے ایسے ہوتے تھے جن کو ذرا سے چھیڑو نا وہ لال پیلے ہو جاتے تھے, ان کو تو طبیعت سے لڑکے چھیڑتے تھے. لڑکوں کا پھر ان کو چھیڑنے کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا. تو وہ ایک لڑکا اس میں تھا جو اس بیچارے کا قد تھوڑا چھوٹا تھا. اللہ معاف فرمائے, یہ جائز نہیں ایسے کرنا, لیکن لڑکوں کا کہاں جائز ناجائز دیکھتے ہیں. تو اس کو نا ایک لڑکے نے چھیڑا کہ ابے تو ٹھیک نا, اس کو غصہ آیا نا, غصہ آ کے نا یوں ہلتا تھا وہ. تو کہتے ہیں ابے اس کا مطلب اعصابی کمزوری بھی ہے, ٹھیک, غصہ بھی جلدی آتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں فساد رہے,
دنیا میں امن قائم نہ ہو، لوگ بھوک میں مبتلا ہوں، لوگ مسائل کا شکار ہوں، تو اللہ کو ان سب چیزوں سے کیا ملتا ہے بھائی؟ انسانوں کو پریشانیوں میں ڈال کے اللہ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پریشانیوں میں رہے؟ لیکن حدیث میں تو آتا ہے بھائی اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ماں سے 70 گنا زیادہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں انسان کو پریشانیوں میں بھی ڈالتے ہیں؟ وَنَقْص وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف میں ڈالیں گے، بھوک میں ڈالیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان بھی ہوگا، وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان بھی ہوگا، وَالثَّمَرَاتِ، پیداوار کا نقصان بھی ہوگا، سارے ہی نقصانات اللہ نے ذکر کر دیے۔ تو اتنے سارے نقصانات میں ڈالنے سے اللہ چاہتے کیا ہے؟ اللہ بتاتے ہیں، میں بتاتا ہوں کیا چاہتا ہوں میں نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، مزے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں مزے ملیں گے تمہیں، لیکن یہ جگہ مزوں کی نہیں ہے۔ یہاں پیٹ بھرے گا تمہارا، لیکن یہ جگہ پیٹ بھرنے کی نہیں ہے۔ یہاں دولت ملے گی تمہیں، لیکن یہ جگہ دولت کمانے کی نہیں ہے۔ یہاں تمہیں صحت ملے گی، لیکن یہ جگہ صحت کمانے کی نہیں ہے۔ یہاں تم شادیاں کرو گے، لیکن یہ جگہ شادیاں کرنے کی نہیں ہے۔ تم لائف کو انجوائے بھی کرو گے، لیکن یہ انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے۔ پھر کس کی جگہ ہے اللہ؟ یہ تو نے بنائی کیوں ہے؟ کافر کہتا ہے ایسا ہی بنا دی اللہ نے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ کچھ کافر کہتے ہیں بنائی کہاں، بن گئی خود بخود، خود بخود ہمارا دماغ بن گیا، خود بخود ہماری آنکھیں بن گئیں، خود بخود ہماری ناک بن گئی، خود بخود ہم سب بن گئے اور چل پھر رہے ہیں۔ آٹومیٹیکلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہو نہیں سکتا بھائی، آٹومیٹک مشین بھی بنائی جاتی ہے، بنتی نہیں ہے۔ مینول سے زیادہ تو آٹومیٹک مشکل ہے۔ پہلے مینول مشینیں ایجاد ہوئی ہیں، آٹومیٹک بعد میں، ان پہ زیادہ محنت ہوئی ہے۔ تو آٹو پہ بھی سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ پہلے کوئی آپ کو ایک ٹریک پہ چلاتا ہے، پھر آپ آٹو ہو جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ دوسری شادی کرتے ہیں، پھر تیسری کرتے ہیں، پھر وہ آٹو پہ سیٹ ہو جاتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، ان کو روکنا پڑتا ہے بس کرو۔ کچھ لوگ میلے رہتے ہیں، گندے میلے گندے رہ کے سیٹ ہو جاتے ہیں کس پہ؟ میل کچیل پہ۔ کچھ صاف ستھرے رہ کے سیٹ ہو جاتے ہیں کس پہ؟ صفائی پہ۔ اب ان کو صفائی ستھرائی کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی، وہ اسی پہ سیٹ ہو گئے۔ لیکن شروع میں سیٹ کوئی کرتا ہے یا خود آپ ہوتے ہیں؟ یہ کام آٹومیٹیکلی نہیں ہوتا۔ تو کافر تو آرام سے جان چھوڑا لیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ جو دنیا میں حوادث ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، میزائل آ رہے ہیں، ڈرون آ رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، اور سائرن بج رہے ہیں جنگ کے، یہ سب کیا ہے؟ نیچرل، آٹومیٹیکلی یہ ہو رہا ہے، چلتا رہے گا ایسے۔ بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، کووڈ آیا، پوری دنیا کو لپیٹ لیا اس نے، موتیں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو اس کے پاس تو اس نے ایک جواب تراشا ہوا ہے جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ بھائی یہ نیچرل ہے، دنیا کی زندگی ہے، اور زمانے کے تصرفات ہیں۔ زمانہ کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو گراتا ہے۔ زمانہ کبھی خوشیاں دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا ٹائم، پہلے کہتے تھے وقت کی بات ہوتی ہے، بندے دی بات ہوتی ہے تے وقت کی بات ہوتی ہے، اب کہتے ہیں ٹائم کی بات ہوتی ہے، کل کہیں گے ٹائم کی ٹاک ہوتی ہے۔ سب کچھ انگلش میں آہستہ آہستہ کنورٹ ہو رہا ہے۔ امام حضرات نے دعا بھی انگلش میں مانگنا شروع کر دی اب تو، اے اللہ ہماری تمام پرابلمز کو حل فرما دے۔ تو میں نے کہا امام صاحب کو چاہیے تھا جب اتنی انگلش ہے تو حل کو سولو کہہ دیتے، اے اللہ ہماری تمام پرابلمز کو سولو فرما دے۔ اور اے اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ او اللہ بولو، او اللہ۔ آہستہ آہستہ ہم کدھر کو کھسک رہے ہیں؟ سب ادھر کو کھسک رہے ہیں، انگلش کی طرف۔ انگلش ضرور سیکھو، بین الاقوامی زبان ہے، میری اور آپ کی ضرورت ہے، لیکن اپنی زبان سے رشتہ مت توڑو بھائی۔ ہم بھی کسی چیز میں بیلنس ہے ہی نہیں، یا تو ادھر کو کھسک جاتے ہیں پورا، یا بالکل ہی دیسی ہو جاتے ہیں۔ خیر،
تو کافر کے پاس تو جواب آسان ہے. کافر جو کافر کا بچہ ہم کہتے ہیں نا جس کو, اس کے پاس جواب کیا ہے؟ آسان ہے. اس کے پاس جواب آسان ہے بھائی, یہ تو خود بخود ہو رہا ہے, آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. کبھی بزنس اوپر جائے گا, کبھی بزنس نیچے جائے گا, اس میں اللہ کہاں ہے؟ وما یہلکنا الا الدہر. دہر ٹائم کو کہتے ہیں, زمانے کو کہتے ہیں, جس کو ہندی میں زمانہ کہتے ہیں. رمضان کو ہندی میں رمضان بولتے ہیں. رمضان میں مسلمان روزے رکھتے ہیں, یہ رمضان میں روزے رکھیں گے. بہرحال زبان کی بات ہوتی ہے, ٹائم کی بات ہوتی ہے. تو وما یہلکنا الا الدہر, کافر کہتا تھا ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے, زمانہ ہمیں نوازتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر, زمانے کو برا مت کہو, اس لیے کہ زمانہ کچھ نہیں کرتا, اصل میں کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے. یہاں مقصد یہ ہے کہ زمانے کی طرف یقینی نسبت, حقیقی نسبت نہ کرو. مجازن تو نسبت ہو جاتی ہے, حقیقت میں کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ. کافر کو دھوکہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے سبب اختیار کرتا ہے. جو سبب اللہ نے پیدا کی ہے نا, انیس اسباب, تو اس کی توجہ اسباب کی طرف چلی جاتی ہے, اللہ کی طرف نہیں جاتی. اب دیکھو دو دکانیں ہم نے دیکھی ہیں اس طرح بہت, دو دکانیں, دونوں لسی کی دکانیں ہیں, ذائقہ سیم. ایک کی دکان ایسی چل رہی ہے کہ روکنے سے رک نہیں رہی, وہ کسٹمر کو بھگا رہا ہے, یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور دوسرا بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کوئی نہ پیے, کم از کم مکھی تو نہ پیے نا. لوگ نہ پیے کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ دکان میں نے مکھیوں کے لیے نہیں کھولی. اب کافر بولے گا بھائی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کی دکان پہ رش دیکھ کے ادھر چلا جاتا ہے, اس کی دکان پہ رش نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے, لیکن یہ سبب اللہ نے اس کے لیے پیدا کر دیا, اس کے لیے پیدا نہیں کیا. تو جو اللہ کو مانے گا وہ اللہ کی طرف نسبت کرے گا. ہم دن اور رات اپنے اسباب کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں. میرے والد صاحب اکثر ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے. پاکستان نیوی میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے, جو ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں بلکہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے ٹیچر تھے, یعنی جو اسپیشلائزیشن کر رہے تھے ان کو پڑھایا کرتے تھے. کتنے بڑے اسپیشلسٹ ہوں گے. اور وہ ڈائیگرام بنا کے, پوری تصویر بنا کے سمجھا رہے تھے کہ دیکھو ہارٹ اٹیک ایسے ہوتا ہے اور اس سے بچنے کی یہ تدبیریں ہیں. والد صاحب نے بتایا کہ ٹیچنگ کے دوران, پڑھانے کے دوران ان کو اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. لو بھیا کر لو کیا کرنا ہے. ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں اپنا کولیسٹرول چیک کر کے رکھو, کروانا چاہیے بھائی. 40-50 سال کے بعد مسائل آتے ہیں. بلڈ پریشر چیک کرو, ہر چیز تمیز سے چل رہی ہے. جو ڈاکٹر لوگوں کو کہتا ہے ظاہر ہے وہ خود بھی کر رہا ہوگا, اور جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اس کی تو فیلڈ ہی یہی ہے. اس نے اپنا کولیسٹرول, خون میں کتنا گاڑھا پن ہے, اور ای سی جی اور یہ سارے ٹیسٹ کروا کے رکھے ہوں گے کہ نہیں رکھے ہوں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم رپورٹیں کلیئر. اور آپ ابھی پڑھا رہے ہیں کہ جی یہ بلاکیج ہوتی ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے, پراٹھے نہیں کھانے چاہیے, فیٹ مت لو وغیرہ وغیرہ, چینی کم کرو, یہ سب وہ رپورٹیں وہیں دھری کی دھری رہ گئیں, اور وہ صاحب گرے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. یقیناً اس کا بھی کوئی سبب ہوگا, اس کا بھی کوئی سبب ہوگا, لیکن اس سبب کو پیدا کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. سبب کیا ہوگا ڈاکٹروں سے پوچھو تو کہتے ہیں کوئی کرنٹ آ رہا ہوتا ہے دل میں, وہ کرنٹ, جیسے ہمارے یہاں لائٹ ایک دم چلی جاتی ہے نا,